محترم ناظرین، فجر کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ دن کا آغاز اسی وقت سے ہوتا ہے، تو یہ اعمال لازماً پڑھ لے اور فجر کی نماز کے بعد تو ضرور پڑھ لیا کرو۔ اگر دولت چاہتے ہو، عزت و احترام چاہتے ہو، کاروبار اور رزق میں برکت چاہتے ہو، تو فجر کی نماز کے بعد یہ عمل ضرور کر لے، اور ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد یہ 3 آیتیں لازمی پڑھا کرو۔ انشاءاللہ بہت جلد زندگی بدل جائے گی۔ نمازوں کا اہتمام ضرور کرے، ذکر و اذکار اور وظائف و تسبیحات ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کرے۔ ان 3 آیات کے یعنی ان اعمال کرنے کے بعد دعا ضرور مانگنے کا اہتمام کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا معاذ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کی یہ 3 آیتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی نماز پڑھو تو یہ 3 آیاتیں لازمی پڑھا کرو۔ دولت، عزت و شہرت، کامیابی، اولاد کے حصول، منزل فانا کر میں برکت اور پیسوں کی بارش کے لیے 3 آیات بعد ہر نماز پڑھ لے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد یہ عمل ضرور کر لے۔ اگر جنت چاہتے ہو، خوشحالی و مسرت چاہتے ہو، زندگی میں سکون و اطمینان چاہتے ہو، بے اولادی سے بچنا چاہتے ہو، جہنم کے شدید اور دردناک انجام سے نجات چاہتے ہو، تو مومنو یہ 3 آیاتیں لازمی یاد رکھنا۔ آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدواء القرآن، یعنی قرآن پاک بہترین دوا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم ہمارے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ اس بنا پر قرآن کریم ہمارے جسم اور دل و روح سب کے لیے شفا ہے۔ اب چاہے بیماری ظاہری ہو یا باطنی، حسی ہو یا معنوی، اس کے خاتمے کے لیے قرآن کریم بہترین دوا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے زمانے کا جائزہ لیجئے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اس وقت جہالت و گمراہی کی وجہ سے کفر و شرک اور دیگر کئی معاشرتی برائیوں نے وبا کی صورت اختیار کی، تو ایسے موقع پر آیت قرآن و رحمت شفا بن کر اترے۔ جس نے درگاہ نبوت میں بیٹھ کر رحمت قرآن سے فائدہ اٹھایا، اس کا شمار انعام یافتہ بندوں میں ہوا، اور اسے ہدایت و رہنمائی کے لیے مینار نور قرار دیا گیا۔ محترم ناظرین، وظیفہ نوٹ پر مالے قرآن کی یہ 3 آیتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی نماز پڑھو تو یہ 3 آیتیں لازمی پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی آیت، ان آیتوں میں قرآن مجید کے ایک سورت سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، اس کو ہر نماز کے بعد لازمی پڑھ لینا۔ دوسری آیت ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک پارہ قرآن پاک کی ایک پارہ یعنی 3 کی یعنی آیت الکرسی پڑھ لینا۔ اور تیسرا آیت جو ہر نماز کے بعد پڑھ لینا ضروری ہے، وہ آیت ہے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ محترم ذرا یہ فضیلت سن لیں، اگر یہ فضیلت سمجھ لے تو انشاءاللہ میں قوی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ وظیفہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اترا۔ اس نے حضور سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے اور کس نبی کو نہیں عطا کیا گیا، اور وہ 2 نور یہ ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیاتیں۔ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو اس کے مطابق دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، قرآن یہ صورت جس سے غربت و افلاس ختم ہو جاتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو بعد نماز فجر پڑھنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔
جو بندہ یہ صورت بعد نماز فجر پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی غربت ختم فرمائے گا۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی واقعہ کی حالت کو نہیں پہنچتا۔ حضرت ابن مسعود اپنی صاحبزادیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر رات میں یہ صورت پڑھا کرے۔ سورۃ الواقعہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ صورت غنی اور تونگری والی ہے، جو اسے رات کو پڑھے اپنے حیال کو پڑھائے اسے پاقہ کبھی نہیں پہنچتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا جس شخص نے ہر رات سورۃ الواقعہ تلاوت کی اسے فاقہ کبھی بھی نہیں پہنچے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے اپنے بیٹیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسے ہر رات تلاوت کرے۔ محترم ناظرین، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ یہ صورت یعنی سورۃ الواقعہ اور اس کے ساتھ دوسرا صورت یہ پڑھا کرے۔ جس شخص نے ہر رات سورۃ الواقعہ تلاوت کی اسے کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچے گا، اور جس نے ہر رات لا اقسم بیوم القیامہ کی تلاوت کی وہ اللہ سے قیامت والے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا۔ ابن کثیر اور شعب الایمان بحقی میں یہ بھی ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے گیا تو کہا آپ کو کیا شکوہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنے گناہوں کا۔ پھر کہا آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا مت کی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کسی طبیب کو بھیج دوں؟ کہنے لگے طبیب نے ہی تو بیمار کیا ہے۔ پھر کہا میں تمہارے لیے کچھ مال کا حکم دوں گا۔ کہنے لگے ایک دن پہلے آپ نے مجھے اس سے منع کیا ہے، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اسے اپنے عیال کے لیے چھوڑ دینا۔ کہنے لگے میں نے انہیں ایک ایسی چیز کی تعلیم دی ہے جب وہ اسے پڑھیں گے تو فقیر نہیں ہوں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے جس نے ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی وہ فقیر نہیں ہوگا۔ یہ روایت ضعیف ہے و مسترب ہے لیکن بہت مجرب ترین ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکاتب غلام ان کے پاس آیا اور وہ کہنے لگے میں اپنی مکاتب سے عاجز آ چکا ہوں، آپ میرا تعاون کریں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، اگر تیرے اوپر سیر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو اللہ رب العزت اسے اتار دے گا۔ پھر انہوں نے یہ دعا بتلائی اللہم اکفلنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔ محترم ناظرین، فجر کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ دن کا آغاز اسی وقت سے ہوتا ہے، تو یہ اعمال لازماً پڑھ لے اور فجر کی نماز کے بعد تو ضرور پڑھ لیا کرو۔ اگر دولت چاہتے ہو، عزت و احترام چاہتے ہو، کاروبار اور رزق میں برکت چاہتے ہو تو فجر کی نماز کے بعد یہ عمل ضرور کر لیں، اور ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد یہ 3 آیت لازمی پڑھا کرو، انشاءاللہ بہت جلد زندگی بدل جائے گی۔ نمازوں کا اہتمام ضرور کرے، ذکر و اذکار اور ضائب و تسبیحات ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کرے، صدقات اور عطیات دینے کا اہتمام کرے، ہر نیک عمل کرنے کے بعد دعا مانگنے کا عادت ڈالے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوں گے، زندگی کے ہر شعبے اور ہر پہلو میں عزت مآب ہوں گے۔ بہن بھائی ماں باپ جو بھی اعمال سنتے ہیں اپنی زندگی کا مقصد بنائیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، کمنٹ میں خوبصورت سا الفاظ لکھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔